السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عنایا، حاضر خدمت ہے این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ گوادر جو ایک گاؤں ہے یا چھوٹا سا قصبہ ہے، کوئٹہ سے بہت دور، لیکن وہاں پر بلوچستان کے حقوقی تحریک شروع ہو چکی۔ مارنگ بلوچ جو یورپ کا ٹور کر کے آئی ہے، وہ لیڈ کر رہی ہے، اور بھی بہت لوگ ہیں۔ جماعت اسلامی کے مولوی نے بھی کچھ عرصہ پہلے وہاں کافی شور و غوغا کیا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جس کی وجہ یہ ہے کہ گوادر میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ گوادر دوسرا دبئی بن رہا ہے، فری زون بن رہا ہے۔ وہاں بلوچستان کا سب سے بڑا ہسپتال بن رہا ہے، جس کے ساتھ میڈیکل کالج، نرسنگ کالج اور پیرامیڈیکل کالج بھی ہے۔ ایک ٹیکنیکل کالج بن چکا ہے۔ گوادر کے واحد ہائر سیکنڈری اسکول میں او لیول اور اے لیول کی فری کلاسیں چل رہی ہیں۔ گوادر کے پانی کی ضرورت 50,000 گیلن روزانہ سے بھی کم ہے، لیکن وہاں پر 2.5 لاکھ گیلن روزانہ کی پانی فراہمی کے لیے 4 منصوبے زیر تکمیل ہیں۔ 2 عدد مختلف ڈیم سے پانی لانے کے اور 2 سمندری پانی صاف کرنے کے، جس طرح کے دبئی میں لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ گوادر میں بن چکا ہے، جہاں کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے بڑا ہے۔ اور بھی بہت کچھ ہے۔ گوادر کو موٹر ویز کے ذریعے پورے پاکستان بلکہ چین سے ملایا جا رہا ہے۔ سندھ سے گوادر تک ریل کی پٹری بچھائی جا رہی ہے، جبکہ گوادر سے چین کے شہر کاشغر تک بھی ایک ریلوے لائن کا منصوبہ زیر غور ہے۔ جب ایک چھوٹے سب سے قصبے میں، جس کی آبادی شاید 50,000 سے بھی کم ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے، تو وہاں لاکھوں لوگوں کے مظاہرے کیسے اور کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا یہ سوال نہیں بنتا کہ ہم اس قدر اندھے ہیں کہ ہمیں سامنے کی بات سمجھ نہیں آتی؟ امریکہ ہر صورت چین کو روکنا چاہتا ہے، اور اس کو پاکستان میں مہروں کی کمی نہیں ہے۔ افغانستان کے طالبان اس وقت امریکہ کے اتحادی ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے میں ملوث ہیں۔ پاکستانی ریاست، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی بجائے چین اور سعودیہ کے ساتھ معاملات چلا رہی ہیں۔ سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ پیٹرو ڈالر معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ یہ اچانک ہر طرف احتجاج اور حقوق کی آوازیں بلا وجہ نہیں ہیں۔ پاکستان یہاں سے بہت بہتری کی طرف جا سکتا ہے، لیکن اسی صورت اگر امریکی چالوں کو سوچ سمجھ کر ان کا توڑ کیا جائے۔ مجھے بہت سے تنقید برداشت کرنا پڑتی ہے، اور بہت سارے دوست مجھے منع بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو کچھ چیزوں کی سمجھ آ جائے اور آپ دیکھ رہے ہوں کہ آپ کے ملک کو کیسے نقصان پہنچانے کے منصوبے چل رہے ہیں، تو چپ رہنا منافقت ہے، جو مجھ سے نہیں ہوتی۔ میری ایسی باتوں کو مسلم لیگ نون سے وابستگی کے زمرے میں ڈالا جاتا ہے، جبکہ سب دوست جانتے ہیں کہ میں مقامی طور پر مسلم لیگ کے لیڈران سے میرے کیسے تعلقات ہیں، یا وہ مجھے کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ میرا اس وقت ان سے واجبی سا تعلق بھی نہیں، اور اگر اس وقت نئے الیکشن ہوں یا مسلم نون کی حکومت ختم ہو جائے تو میرا کوئی ذاتی نقصان نہیں، بلکہ شاید مجھے خوشی ہونی چاہیے۔ لیکن میں نے کبھی اپنے ذاتی معاملات کو قومی معاملات پر ترجیح نہیں دی۔ ہمارا ملک ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے، اور چلانا بھی ہم نہیں ہے، بلکہ بلندیوں تک لے کر جانا ہے۔ پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے، اور ہو رہی ہے۔ بجلی کا مہنگا ہونا ایک بڑا ایشو ہے، لیکن کیا یہ سب جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے یا مجبوری میں؟ اگر سال 6 مہینے میں IMF سے جان چھڑا لی جائے اور چین سے انویسٹمنٹ آنا بہتر ہو جائے تو سبسڈیز دی جا سکتی ہیں۔ سولر بھی کافی سستا ہو رہا ہے، اور بہت سارے ڈیمز بھی بن رہے ہیں، جن سے آنے والے سالوں میں بجلی کافی ساتھ ہو سکتی ہے۔ IPs کے 2-3 معاہدوں کی تجدید نہیں کی گئی، اور باقی معاہدے بھی اگلے چند سالوں میں خاتمے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیپیسٹی چارجز وغیرہ نہ لیں، لیکن ملک کو آگ میں جھونکنے والوں کے ایجنڈے مختلف ہیں۔ کچھ نے امریکہ سے ساز باز کی ہوئی ہے، کچھ اپنے مفادات کے لیے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور کچھ نہ سمجھی میں امریکہ کا اعلی کار بن چکے ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، میں نے وہ صورتحال بیان کی ہے جو میری سمجھ کے مطابق اس وقت ملک میں چل رہی ہے۔ اللہ کرے ملک اس بحران سے نکل جائے، تو میری سمجھ کے مطابق ایک شاندار مستقبل ہمارے انتظار میں ہے، انشاءاللہ۔ ملک اعجاز جسال۔
پاک فوج کے سابق آفیسر لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اکبر حسین کو فوجی افسران کو بغاوت پر اکسانے کا جرم ثابت ہونے پر کورٹ مارشل کر کے 14 برس سزا سنا دی گئی۔ ISPR واضح رہے کہ مذکورہ فوجی افسر عادل راجہ کے دوست اور PTI کے بہت قریب تھے۔ پاک فوج کے سابق آفیسر لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اکبر حسین کو فوجی افسران کو بغاوت پر اکسانے کا جرم ثابت ہونے پر کورٹ مارشل کر کے 14 برس سزا سنا دی گئی۔ ISPR واضح رہے کہ مذکورہ فوجی افسر عادل راجہ کے دوست اور PTI کے بہت قریب تھے۔ پہلے قاسم سوری سٹے آرڈر پر 4 سال نکال گیا، اب عمر ایوب سٹے آرڈر پر چلتا رہے گا۔ یہی ہمارا عدالتی نظام ہے جو 139ویں نمبر پر ہے۔ یہ جو ہر روز مذاکرات کی دہائیاں دے رہا ہے، یہ فائر وال اور سوشل میڈیا ٹائیکرز پر کریک ڈاؤن کی بارش کا نتیجہ ہے۔ اسے پتہ چل گیا ہے بارش سے زیبرے کی لکیریں مٹ جائیں گی، سب کو گدھا نظر آ جائے گا۔ عمران نیازی نے جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے فوج سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ فوج نمائندہ مقرر کرے، ہم مذاکرات کریں گے۔ عمران نے یہ بھی کہا کہ ہم نے فوج پر کبھی الزام نہیں لگائے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ عنایہ کو دیجیے گا اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔